على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہمارا آج کا مبحث ہے تالیف قرآن. آپ اسے ترتیب قرآن کہہ سکتے ہیں، تدوین قرآن کہہ سکتے ہیں. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس مبحث کو ترتیب آیات کے حوالے سے اور ترتیب سور کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. اور اس پہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان کی جو ترتیب ہے، چاہے وہ آیات کی ہو یا سورتوں کی ہو، یہ ترتیب بھی توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترتیب بتائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب پر صحابہ کرام کو حکم فرمایا. جلد 1 صفحہ 211 میں علامہ سیوطی کہتے ہیں الاجماع والنصوص المترادفہ على ان ترتیب الآیات توقیفی لا شبہۃ فی ذلک. ترتیب آیات توقیفی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس پہ اجماع ہے. یہ کس نے ذکر کیا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَنَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، ایک سے زیادہ علماء نے اس کو ذکر کیا. منہم الزرکشی فی البرہان، علامہ بدر الدین زرکشی البرہان فی علوم القرآن میں، وابو جعفر ابن الزبیر فی مناسباتہ وعبارات. عبارت کیا ہے؟ ترتیب الآیات فی سورہا واقع بتوقیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فرماتے ہیں وسیاتی فی نصوص العلماء ما يدل علیہ، علماء کے نصوص میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ نصوص میں سے فمنہا حدیث زید السابق، زید بن ثابت کی وہ روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ ہم جمع قرآنی میں بھی اسے پڑھ چکے ہیں اور حفاظت قرآن کے مبحث میں بھی۔ اس میں ایک جملہ ہے كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف تالیف کرتے تھے، لکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں فرماتے ہیں ومنہا ما اخرجہ احمد و ابو داود والترمذی والنسائی وابن حبان والحاکم، ان سب نے روایت کیا ان ابن عباس سے رضی اللہ عنہما قال قلت لعثمان، میں نے عثمان کو کہا ما حملکم علی ان عمدتم الى الانفال وہی من المثانی وإلى براء وہی من المئین، ایک سورت مثانی میں سے سورہ انفال، ایک ہے مئین میں سے سورہ برات، فقرنتم بینہما، ان دونوں کو آپ نے جوڑ دیا، وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں لائے، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ، اور آپ نے اسے سبع طوال میں لکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں فقال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزل علیہ السور ذوات العدد فکان اذا نزل علیہ شیء دعا بعض ما کان یکتب فیقول دعو هؤلاء الآیات فی السورة التي یذکر فیها کذا و کذا۔ وكانت الانفال من اوائل ما نزل في المدینہ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها۔ فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يبين لنا انها منها فمن اجل ذلك قرنت بينهما ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول۔ فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آتا، مختلف صورتیں آتی، مختلف آیتیں آتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، جو وحی کو لکھنے والے تھے انہیں بلاتے اور انہیں کہتے کہ اس صورت کو یا ان آیتوں کو اس صورت کے ساتھ جوڑ دو، اس کے پیچھے لگا دو جس صورت میں اس قسم کا مضمون آیا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ انفال، یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ برات جو ہے یہ مدینہ کے انتہائی دور میں نازل ہوئی، آخری صورت، آخری دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور میں نے جب دیکھا تو اس کے واقعات اس کے واقعات سے ملتے جلتے ہیں، دونوں میں جہاد کے احکام ہیں اور جہاد کے مسائل ہیں اور جہاد کے واقعات ہیں، تو اس وجہ سے میں نے دونوں کو جوڑ دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اس صورت کو یا ان آیتوں کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو جس میں اس قسم کا مضمون ہے، یعنی جن کا مضمون جڑا ہوا ہوتا
ایک جیسے ہوتا تو حضور ان کو آپس میں جوڑ دیتے تھے۔ تو ان دونوں کا مضمون بھی جب دیکھا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے تو ہم نے اس کے پیچھے سے رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وفات پا چکے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ سورہ برات جو ہے یہ سورہ انفال کے ساتھ جوڑ دیں، سو ہم نے اسے ایک سورت نہیں بنایا، الگ الگ رکھا، لیکن ساتھ میں بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں ڈالی، اس وجہ سے کہ ممکن ہے سب کا مضمون ایک جیسا ہے تو ایک ہی صورت ہو، اور دونوں کو ایک حساب کر کے اسے سبع طوال میں شامل کیا ہے، 7 لمبی صورتوں میں ذکر کیا۔ اب ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے اس ترتیب کے لیے ہدایات آتی تھی۔ عثمان ابن ابی العاص کی روایت ہے، فرمایا کنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس شخص ببصرہ فقال سو ثم صوب ثم قال اتانی جبریل فامرنی ان اضع هذه الآیہ هذا الموضع من هذه السورة، فرمایا مجھے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حالات آئے جو وحی کے وقت آتے ہیں، پھر افاقہ ہوا تو مجھے بتانے لگے کہ میرے پاس جبریل آیا تھا اور اس نے مجھے کہا، حکم دیا کہ اس آیت کو اس مقام پر اس صورت کے ساتھ رکھو۔ آیت کیا تھی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آخر تک۔ اسی طرح وہ احادیث ہیں اس ترتیب پہ دلالت کرتی ہیں جو خواتیم سورہ بقرہ کے حوالے سے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو فلاں جگہ پہ حدیث میں ذکر ہے، یا حدیث میں ذکر ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھو فلاں کام کے لیے۔ مسلم کی روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال، وہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کرے گا۔ اور ایک لفظ یہ ہے کہ 10 آخری آیات ہیں سورہ کہف کی۔ بہر کیف اول و آخر یہ کس نے بتایا؟ حدیث میں ذکر ہوگی، یہ سورت کا ابتدائی حصہ، یہ سورت کا انتہائی حصہ ہے، تو گویا آیات کی ترتیب جو ہے یہ ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھی۔ اور وہ تو واضح ہے کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، تو یہ توقیفی ہے، وحی کے ذریعے اور اللہ بتاتے تھے۔
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس پہ، کہ لوگوں نے کیا ذہن میں سوچا سمجھا۔ فرماتے ہیں ظاہر ھذا انہم کانوا یؤلفون آیات سور باجتہادہم، وہ تالیف کرتے تھے اپنی اجتہاد سے، آگے رکھنا ہے پیچھے رکھنا ہے۔ فرمایا وسائر الاخبار تدل علی انہم لم یفعلوا شیئا من ذلک الا بتوقیف، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مگر توقیف کے ساتھ۔ علامہ مکی قال مکی وغیرہ ترتیب الآیات فی السور بامر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور فرماتے ہیں جب سورہ برات کے اول میں بتایا نہیں تو اسے بسم اللہ کے بغیر ہی انہوں نے لکھ دیا، کیونکہ بتایا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بسم اللہ لکھنی ہے۔ وقال القاضی ابو بکر فی الانتصار، قاضی ابو بکر کہتے ہیں ترتیب الآیات امر واجب و حکم لازم۔ علامہ ابن وہب کہتے ہیں قال سمعت مالکن، میں نے مالک سے سنا یقول کہہ رہے تھے انما الف القرآن علی ما كانوا یسمعون من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تالیف قرآن اسی طرح ہوئی جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترتیب کے لیے صحابہ نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو کچھ ہوا، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جو کچھ ہوا، یہ ترتیب کے لیے نہیں تھا، یہ مطلق جمع کے لیے تھا، قرآن کو جمع کرنا اور پھر ایک لغت پہ جمع کرنا۔ وقال البغوی فی شرح السنہ صحابہ رضی اللہ عنہم جمعوا بین الدفتین القرآن الذي انزلہ اللہ علی رسولہ من غیر ان زادوا او نقصوا منہ شیئا، اس میں ایک حرف، ایک لفظ، ایک کلمہ، ایک زبر زیر، ایک پیش کا اضافہ نہیں کیا صحابہ کرام نے، نہ اس میں سے کوئی کمی کی۔ فرماتے آگے جا کے فَكَتَبُوهُ كَمَا سَمِعُوا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سنا اسی طرح لکھ دیا، من غیر ان قدموا شیئا او اخروا، بغیر اس کے کسی چیز کو آگے کریں یا پیچھے کریں، اسی ترتیب پہ لکھا۔ وَوَضَعُوا لَهُ تَرْتِيبًا،
آگے جا کے کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلقن اصحابہ ویعلمہم ما نزل علیہ من القرآن علی الترتیب الذی هو الآن فی مصاحفنا. آج کل ہمارے قرآنوں کی جو مصاحف کی ترتیب ہے اسی ترتیب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بتوقیف جبریل ایاہ علی ذالک. انہیں جبریل امین نے بتایا. وَإِعْلَامِهِ عِنْدَ نُزُولِ كُلِّ آیہ، ہر آیت کے نازل ہوتے وقت حضرت جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اس کو فلاں جگہ پہ رکھنا ہے. کہ ان هذه الآیہ تکتب عقب آیت کذا فی سورت کذا، کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں رکھنا ہے. اب یہ نتیجہ نکالتے ہیں. فثبت ان السعی الصحابۃ کان فی جمعہ فی موضع واحد لا فی ترتیبہ. صحابہ کرام کی ساری جدوجہد اور کوشش یہ ایک جگہ جمع کرنے میں تھی، نہ کہ ترتیب دینے میں. فإن القرآن مکتوب فی اللوح المحفوظ علی هذا الترتیب. قرآن کریم لوح محفوظ میں اسی ترتیب پہ موجود ہے. انزلہ اللہ جملتاً الی السماء الدنیا، اللہ نے اسے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی نازل کیا. ثم کان ینزلہ مفرقاً عند الحاجہ، پھر اللہ جل شان نے حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا زمین پہ بھیجا. فرماتے ہیں وترتیب النزول غیر ترتیب التلاوت. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہر صورت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب تلاوت یعنی ترتیب مصحفی الگ ہے. ابن حسار کہتے ہیں قال ابن الحسار ترتیب السور ووضع الآیات مواضعها انما کان بالوحی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دعوا آیت کذا فی موضع کذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے تھے کہ اس آیت کو اس مقام پہ رکھیں. ایک اور فصل کو ذکر کیا ہے اما ترتیب السور فهل هي توقیفی ایضا او هو باجتہاد من الصحابہ. سورتوں کی جو ترتیب ہے کیا یہ توقیفی ہے یا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہاد پر مبنی ہے؟ اس میں مختلف اقوال کو ذکر کر رہے ہیں. ابن فارس کہتے ہیں جمع القرآن علی ضربین احدہما تالیف السور كتقدیم السبع الطول وتعقیبها بالمئین. پھر سب سے پہلے لمبی 7 سورتوں کو رکھا گیا، اس کے بعد مئین کو رکھا گیا. ان
ان صورتوں کو جس میں آیات 100 کے لگ بھگ ہیں۔ فرمایا فہذا هو الذی تولته الصحابہ، یہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ وَأَمَّا الْجَمْعُ الْآخَرُ وَهُوَ جَمْعُ الْآيَاتِ فِي السُّوَرِ فَهُوَ تَوْقِيفِيٌّ تَوَلَّاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كما أخبر به جبریل عن أمر ربی۔ دوسرا آیات سور کی ترتیب ہے اور جمع کرنا ہے، تو فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے واسطے سے اللہ کے آئے ہوئے حکم کی ترتیب پہ کیا۔ یہ ابن فارس کا قول ہے۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں سلف کے مصاحف میں ترتیب سور کے اختلاف سے۔ بعض نے اسے ترتیب نزولی پہ مرتب کیا ہے، فمنہم من رتبها علی النزول وهو مصحف علی رضی اللہ عنہ، کان اولہ اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التکویر۔ ان کا جو مصحف ہے یعنی کتابی شکل میں جو قرآن ہے، اس میں سب سے پہلے سورت ہے سورہ اقرأ، سورہ علق، اس کے بعد سورہ مدثر ہے، سورہ نون ہے، پھر مزمل ہے، پھر سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب ہے، ثم التکویر، پھر سورہ تکویر اذا الشمس کورت۔ وہکذا الی آخر المکی والمدنی۔ دوسرا مصحف ہے عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالی عنہما، وکان اول مصحف مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا اول کیا ہے؟ البقرہ ثم النساء ثم آل عمران علی اختلاف شدید، وکذا مصحف ابی وغیرہ۔ اس طرح ابی بن کعب کی بھی کتاب ہے جس میں انہوں نے سورۃ قرآن کو جمع کیا ہے، اور اس کے علاوہ قال ابو بکر ابن الانباری کہتے ہیں انزل اللہ القرآن کلہ الی سماء الدنیا، ثم فرقہ فی بضع وعشرین۔ پھر اللہ جل شانہ نے اسے 24 سے 29 حصوں میں تقسیم کیا، آسمان دنیا تک تو سارا آیا۔ فرماتے ہیں جب کوئی امر پیش آتا، جب کوئی سائل سوال کرتا، تو جبریل امین کھڑا ہوتا تھا مقام آیت اور سورت پہ، جس جس چیز کی ضرورت پیش آتی وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا۔
ترتیب ساری کی ساری صورتوں کی ہو یا آیتوں کی ہو یا حروف کی ہو، اسی ترتیب پہ رکھا جاتا تھا، اور سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا۔ فرمایا آخر میں فمن قدم سورتن او اخرها فقد افسد نظم القرآن، اگر کسی نے اسے آگے پیچھے کیا تو اس نے نظم قرآن کو فاسد کر دیا، نقصان کیا اس میں۔ علامہ کرمانی کہتے ہیں البرہان میں، ترتیب السور ہاکذا ہوا عند اللہ فی اللوح المحفوظ علی ھذا الترتیب۔ فرمایا کہ لوح محفوظ میں اللہ جل شانہ کے ہاتھ سورتوں کی ترتیب اسی طرح ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آتے تھے اور ہر سال ان کے ساتھ قرآن کو دہراتے تھے، اور آخری سال جس میں وفات پائیں 2 دفعہ دہرایا۔ یہاں تک کہ ایک ایک آیت کو مرتب کر کے رکھا گیا۔ جب آخری آیت آئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَن يَضَعَهَا بَيْنَ آیَتَيِ الرِّبَا وَالدَّيْنِ، اس کے بارے میں آخری آیت ہے، اس کے بارے میں بھی جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس آیت کو 2 آیتوں کے بیچ میں رکھنا ہے، سے ایک طرف آیت ربا سود کی آیت ہونی چاہیے اور دوسری طرف قرض کی آیت ہونی چاہیے، اور اس کو بیچ میں رکھیں۔ علامہ طیبی کہتے ہیں کہ انزل القرآن اولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السماء الدنیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا آسمان دنیا سے اکٹھا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسب مصالح دنیا میں اتارا گیا۔ پھر فرمایا ثم اثبت فی المصاحف علی التالیف والنظم المثبت فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں جس ترتیب کے ساتھ اسے رکھا گیا یہاں بھی اسی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا۔ علامہ زرکشی اپنی کتاب میں البرہان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب فریقین میں جو نزاع ہے یہ نزاع لفظی، کچھ نے کہا کہ ایسا ہے، کچھ نے کہا یہ ایسا ہے، یعنی صحابہ نے ترتیب دیا ہے یا یہ توقیفی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کان القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ مرتب تھا،
اس کی صورتیں اور آیتیں اسی ترتیب پر تھیں اس ترتیب پر آج ہیں، ماں سوا سورہ انفال و برات کے، اور اس کی وجہ ذکر ہو چکی ہے۔ ابو جعفر النحاس نقل کرتے ہیں المختار ان تالیف السور علی هذا الترتیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث واصلہ۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، ہم غالباً پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ پہ 7 لمبی صورتیں دی گئیں، پھر فلاں کتاب کی جگہ پہ معین دیے گئے، پھر فلاں کتاب کی جگہ پہ مثانی دی گئیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اسی سے ترتیب بھی سامنے آ رہی ہے۔ آخر میں ذکر کرتے ہوئے سبع طوال اول بقرہ سے لے کر برات تک ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف۔ فرماتے ہیں کہ 7ویں سورت بھی انہوں نے ذکر کی، ابن عباس کی روایت میں نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ شاید میں بھول گیا۔ ایک اور روایت سے سعید ابن جبیر سے منقول ہے کہ وہ سورہ یونس ہے، یعنی پہلی 7 لمبی صورتیں۔ اب معین کون سی صورت ہیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی اس کے بعد شروع ہوتی ہیں؟ مثانی کون سی صورت ہیں جو معین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ پھر اس کے بعد مفصلات ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ ہم اس بحث کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سو اسے دوبارہ دہرائیں گے نہیں۔
سورتوں کے ترتیب میں جو اختلافی اقوال ہیں وہ بھی علماء نے ذکر کی. کتاب المصاحف میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ابی بن کعب کے جو کتاب کی تالیف تھی، ترتیب تھی، اس میں سورہ الحمد پہلے تھا، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر آل عمران، پھر انعام، پھر اعراف، پھر مائدہ، پھر یونس، پھر انفال، پھر براءت. اسی طرح آگے جا کے بھی ہلکا پھلکا اختلاف موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود کی جو ترتیب ہے اس میں سب اعتوال مقدم ہیں. سورہ بقرہ، سورہ نساء، آل عمران، اعراف، انعام، مائدہ اور یونس. یاد رہے کہ یہاں بھی سورہ نساء سورہ آل عمران پر مقدم ہے. یہ سب اعتوال ہیں. پھر مئین ہیں سورہ براءہ، سورہ نحل، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ کہف، بنی اسرائیل، سورہ انبیاء، سورہ طٰہٰ، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ صافات. اس کے بعد مثانی ہیں سورہ احزاب، سورہ حج، سورہ قصص، سورہ طاسین النمل، سورہ نور، سورہ انفال، اور یہ ہوتے ہوتے جائے گا سورہ ممتحنہ اور سورہ لم تحرم تک. انہوں نے نام بتایا یا ایھا النبی لم تحرم، یعنی سورہ تحریم ہے لیکن یہاں پہ اس کا نام ہی یہ لکھا گیا. پھر اس کے بعد مفصلات ہیں جو سورہ رحمان سے شروع ہو کر سورہ ناس تک جاتے ہیں. اسی تالیف قرآن کے حوالے سے چند نکات اور سمجھنے کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تو حضرت عثمان نے جواباً فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنزل علیہ الآیات فیدعو بعض من کان یکتب له ویقول له ضع هذه الآیہ فی السورة التي یذکر فیہا کذا وکذا. یہ پہلے ذکر ہو چکا. وتنزل علیہ الآیہ والآیتان فیقول مثل ذلک.
جب پوری صورت آتی تھی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے، جب ایک دو آیتیں آتی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد فلاں جگہ پہ رکھو۔ ابتدائی دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لا تکتبوا عنی، مجھ سے لکھو مت، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمح، وحدثوا عنی ولا حرج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو آپ کو بتاتا ہوں اپنے الفاظ احادیث وہ لکھو مت، صرف قرآن لکھو، اور ہاں جو میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں وہ تم بھی لوگوں کو بتاؤ، لکھو مت، صرف زبانی وہ بات آگے پھیلا سکتے ہو۔ علماء نے فرمایا اس کی دو وجوہات تھیں کہ منع فرمایا۔ امام نووی، امام خطابی اور دوسرے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ممانعت ابتدائے اسلام میں کی گئی تھی تاکہ لوگ لکھنے پر اعتماد کر کے کہیں یاد کرنا چھوڑ نہ دیں اور ان کی یادداشت خراب نہ ہو جائے، ایک ہی وجہ۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کر لکھنا شروع کر دیں گے اور قرآن کا غیر قرآن کے ساتھ اختلاط ہو جائے گا، لیکن بعد میں جب یہ دونوں خطرے باقی نہ رہے اور فن کتابت میں لوگوں نے مہارت حاصل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات ختم کر کے کتابت حدیث کی باقاعدہ اجازت دے دی، بلکہ اس کی ترغیب بھی دلائی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن ثابت سے نقل کیا ہے، قال كنت اکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، وکان اذا نزل علیہ اخذته برحاء شدیدۃ وعرق عرقا شدیدا مثل الجمان ثم سری عنه فكنت ادخل عليه بقطعة الكتف او كسرة فاكتب وهو يملي علي۔ فرمایا آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو شدید گرمی لگتی، جسم مبارک پر شدید پسینہ آ جاتا اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گرتے، لیکن جب آپ پر یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں شانے کی کوئی ہڈی یا پتھر کا کوئی ٹکڑا لے کر اندر چلا جاتا، آپ میرے سامنے بیان فرماتے اور میں لکھتا تھا، فَأَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ۔ قرآن کریم کی کتابت کا اہتمام صرف مدینہ منورہ میں نہیں کیا جاتا تھا بلکہ دور مکی میں بھی کتابت قرآن کا ثبوت ملتا ہے۔ کیسے؟ قاسم بن عثمان انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تلوار کندھے سے لٹکائے ہوئے گھر سے نکلے تو کسی نے کہا کہ تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، صحابی ہو گئے۔ صحابی، صحابی نہیں، صحابی۔ صحابی کا مطلب ہوتا تھا کہ آبائی مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر آئے تو ان کے پاس خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا جو صحیفہ تم پڑھ رہے ہو وہ مجھے دے دو تاکہ میں بھی اسے پڑھ لوں۔ اس کی بہن نے کہا کہ تو گندا ہے، یعنی جسم ناپاک ہے اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہی شخص لگا سکتا ہے جو پاک ہو، اٹھو غسل کر لو یا وضو کر لو تب دیں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، وضو کیا اور پھر صحیفہ لے کر سورہ طٰہٰ پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لکھا ہوا موجود تھا، اور دار ارقم میں دربار نبوی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس روایت میں جو راوی ہیں قاسم بن عثمان، اگرچہ وہ قوی راوی نہیں ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ اجمال یا تفصیل کے ساتھ سیرت و حدیث کی متعدد کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ مختلف جگہ پہ اللہ جل شانہ نے مختلف جگہ پہ علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس میں بہت تشدید اور سخت واقعات، سخت الفاظ بھی ذکر کیے ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے اپنی بہن کو پہلے مارا، بہنوئی کو مارا پیٹا، تو اس نے انکار کر دیا انکار کرنے سے کہ میں دین کا انکار کر دوں، اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ مارتے رہے۔ انہوں نے کہا جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی، دین نہیں چھوڑوں گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجبوراً پھر قرآن کو سننے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ گئے اور انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، خاوند بیوی اور ساتھ میں خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی آواز آ رہی تھی، قاری کی آواز دروازے کے باہر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کیے گئے قریش کے مارنے کے فیصلے پر حضور کو قتل کرنے نعوذ باللہ جا رہے۔ رستے میں کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، وہاں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور تم جا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے۔ کہا کس نے کہا؟ کہ جا کے خود دیکھ لو۔ تو غصے میں اور جذبات میں اس طرف آئے، یہاں پہ ماجرا دیکھا تو دروازہ کھلوایا، انہوں نے خباب بن الارت کو چھپا دیا تھا ایک روایت میں۔ تو اس نے بہن اور بھائی دونوں کو پکڑا اور زد و کوب کی اور کہا قاری کہاں ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر کہا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے جب قرآن انہیں سنایا سورہ طٰہٰ، تو اس پہ قرآن کا اثر ہوا، اور تاثیر قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا اثر ہوا کہ پگھل گئے، اور ایسے پگھلے کہ جو مارنے چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خود جا کے دربار رسالت میں ایمان لے آئے۔ پھر اس عمر کو اللہ جل شانہ نے ایک بہت بڑا درجہ عطا کیا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان کا وہ معراج اللہ نے نصیب کیا
کہ شیطان عمر کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، بھاگ جاتا تھا، راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ کتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان تو پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ان کی باتوں میں اپنی باتیں ڈالتا تھا۔ باہر کیف آگے چلتے ہیں کہ تدوین قرآن کا جو سلسلہ تھا، تالیف قرآن کا جو سلسلہ تھا، ترتیب قرآن کا جو سلسلہ تھا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات و سور کی ترتیب انہوں نے ہی بنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ قرآن کو جمع کیا، ایک کتاب میں لے کے آئے، اور انہوں نے بہت بڑا اور اچھا اور عظیم کام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خود حمایت کر رہے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اعظم الناس اجرا فی المصاحف ابو بکر رحم اللہ ابا بکر هو اول من جمع بین اللوحین۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مصاحف کے بارے میں سب سے بڑا اجر ابو بکر کو ملے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے قرآن کو دو تختیوں کے درمیان جمع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقدام کیا قرآن عظیم الشان کے حوالے سے، اس پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحسین کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَلَوْ وُلِّيتُ الَّذِي وَلِيَ عثمان لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ۔ فرمایا اگر میں اس کام کا ذمہ دار ہوتا جس کی ذمہ داری عثمان پر تھی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا تھا۔ اصحاب رسول نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا احسن واللہ عثمان، اللہ کی قسم عثمان تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور عثمان کے متعلق غلو کی بات کہنے سے اجتناب کرو کہ یہ قرآن کا جلانے والا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے مصاحف ہم سب اصحاب محمد کے مشورے سے جلائے، جو پرانے نسخے تھے اسے جلا دیے تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا قرات میں اس اختلاف کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کہتا کہ نہیں میری قرات تیری قرات سے بہتر ہے، یہ تو ایک دوسرے کی تکفیر سے مشابہ ہے۔ ہم نے کہا امیر المومنین پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر لوں، اس لیے کہ جب تم آج اختلاف کرتے ہو تو تم سے بعد والے اور زیادہ شدید اختلاف کریں گے۔ ہم نے کہا کہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضرت عثمان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ بہرحال یہ ہے تالیف قرآن عظیم الشان کی بحث، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز علوم القرآن میں ہماری اگلی بحث ہوگی اسباب نزول یا شان نزول جسے کہا جاتا ہے۔ وقفہ کرتے ہیں اور 5 منٹ بعد انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر کی کلاس ہوگی۔